بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہاں لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں تمہارا ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ زبردست! اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو کہ تو چاہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، سلجھانا ہے، سولو کرنا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ لیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ ایسا رحمان ہے جو کسی کا بھی سوال رد نہیں کرتا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خواہشات، سوال، ہر کچھ پورا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ مطلب جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دینا ہوتا ہے تو پہلے آپ پر بدترین دور ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی آزمائش ختم ہوتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہم نے کیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کیا کرو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کیا کرو۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن کو توڑ دیتا ہے۔ بے شک یہ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جابر لوگ پسند ہی نہیں ہیں۔ درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غلاف ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، درود اسلام کا خزانہ اپنے اندر سمیٹ لیجئے۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کا بدترین سبب حسد ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً آدمی کی رسوائی کا بدترین سبب حسد ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نہ تو گناہوں سے باز آتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی بات سمجھائی جائے، کوئی نصیحت بیان کی جائے، کوئی وعظ کہا جائے یا ان کے سامنے ذکر کیا جائے وہ اس سے بھی باز نہیں آتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رات کو سفر کیا کرو
کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔